بسم الله الرحمن الرحيم. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك في ذاته ولا شريك في صفاته لا نظير له ولا بشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وہ پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، اس کی گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام معزز سامعین، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے کہ یہ رجب کے مہینہ میں ہوئی، اور رجب المرجب کا مہینہ ابھی جاری ہے۔ رجب کے بارے میں چند باتیں گزشتہ جمعہ عرض کی تھی۔ رجب ایک محترم، مقدس، حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ 4 مہینے ہیں، ان میں ایک رجب بھی ہے۔ اس کی اہمیت میں اور محرم کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر لیول کے ہیں، مگر ہمیں اس کا اتنا ادراک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رجب میں اگرچہ اس کی کوئی زیادہ علمی لحاظ سے اتھینٹیکیشن نہیں ہے کہ معراج رجب میں ہوئی، سال میں بھی اختلاف ہے، مہینوں میں بھی اختلاف ہے، اپنی اپنی تحقیقات ہیں، لیکن بہرحال ایک مشہور ہے کہ رجب میں ہے۔ تو اس سے کوئی غرض و غایت بھی نہیں ہے کہ رجب ہے یا سال کون سا ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائے۔ بس جو مہینہ ہو، سال ہو، کوئی تاریخ ہو، اس سے تو کوئی ہماری زندگی کا تعلق بھی نہیں ہے۔ عقیدہ ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک کا ایک سفر مبارک کروایا۔ 2 حصے ہیں اس کے۔ خود معراج کے اندر جو لفظ ہے عروج ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، نیچے سے اوپر چڑھنا، اس کو عروج کہتے ہیں۔ اسی سے ہی معراج کا لفظ نکلا ہے۔ تو اس بارے میں بھی کچھ لوگ ہیں، زیادہ تو نہیں، کچھ لوگ ہیں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، ہر طرح کا میٹیریل اس میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی اپروچ بھی اب یہی رہ گئی ہے۔ تو اس کے اندر کچھ لوگ اپنی پھلجھڑیاں یہ بھی چھوڑتے ہیں کہ یہ معراج بھی خواب کی حالت میں ہے، سوئے ہوئے خواب میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری زیارتیں کروائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف روحانی طور پر ہے وغیرہ، جبکہ ہمارے اسلاف، اکابر، میجورٹی، جمہوریت، اکثریت اسی بات کے قائل ہیں۔ 99%
یہی متفق علیہ مسئلہ ہے فقہا محدثین مجتہدین قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے یہ سفر حالت بیداری میں کروایا، سوئے ہوئے نہیں کروایا، جاگتے ہوئے کروایا، کسی جسم مبارک کے ساتھ کروایا۔ خواب کا واقعہ یہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی روحانی طور پر ایسے جسمانی طور پر ہے۔ قرآن کریم نے بڑا واضح بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد بندہ جسم اور روح کے ساتھ بندہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لوگوں کو کنفیوژن اس بات سے ہے، اس زمانے میں بھی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے سفر کے بعد پھر صبح کے بعد آپ نے مکہ والوں کے سامنے اپنے رات کے سفر کا تذکرہ کیا، انہوں نے اس کو رد کیا، مشرکین نے رد کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں رد کیا؟ اس واقعہ کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، عقل نہیں مانتی۔ 40 دن رات کا سفر ہے، حرم سے ادھر جانے میں مسجد اقصی تک اونٹوں پر لوگ جاتے تھے نا، تجارتی کام لے کر، اور پیدل جانے کا سسٹم تھا، بڑا وقت لگتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس ناممکن کو رد کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ناممکن، لوگوں نے کہا ناممکن، کچھ طبقات کیا تھا ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کس سے بات شروع کی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس میں بڑی باتیں ہیں۔ سبحان الگ ٹاپک ہے، اسری ایک الگ عنوان ہے، بعبدہ الگ عنوان ہے، لیلا الگ ہے، من المسجد الحرام الگ ہے، الی المسجد الاقصی الگ۔ یہ الگ الگ ٹاپک ہیں سارے، اگر ایک ایک پر بات کریں تو پھر بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان ناممکنات کی ذہنیت رکھنے والوں کو سبحان کے ساتھ جواب دیا ہے۔ ناممکن تب ہو جب یہ عام گراؤنڈ ریئلٹی انسان اپنے طور پر کوئی کام کرانے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ سفر کی مسافتیں، یہ کمزوریاں، یہ تھکان، یہ لمبے سفر اور وسائل کم، یہ انسانوں کے مسائل ہے، اللہ کے مسائل نہیں ہیں۔ اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، ان نقائص اور عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اگر یہ مفہوم سمجھ آئے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جب اللہ نے کروایا تو پھر اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ ہے نا، یہاں سے کیا پتہ چلا؟ عقیدہ سب سے پہلے درست ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عقیدہ ہمارے اللہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے۔ اس میں آمیزش، اس قسم کی کمزوریوں کے جراثیم انسان کو تباہ کر دیں کلمہ پڑھنے کے بعد، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے، ان کا ایک الگ، لیکن کلمہ پڑھا، شہادتین پڑھی، پھر عقیدہ خالص ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اندر ملاوٹ، آمیزش، شرک کے جراثیم اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے بارے میں عقیدہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام کروایا، سبحان الذی اسری، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ایک مقصد بھی بیان فرمایا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ میں اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھاؤں۔ اب نشانیاں زمین کی بھی ہیں اور نشانیاں آسمان کی بھی ہیں، جنت کی ہیں، جہنم کی ہیں، مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غم مدد کرنے کے یہ واقعہ ہوا بھی، آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ آپ کے ظاہری طور پر جو بہت زیادہ تحفظ اور شیلٹر اسباب کی دنیا میں دیا کرتے تھے، چچا ابو طالب کو بھی فوت ہو گئے، تو اس سے آپ کو بڑا غم لاحق، مغموم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ رب العزت نے اہتمام کیا، میرے پیغمبر آپ کے غم ہم غلط کرتے ہیں، آپ کو سیر کرواتے ہیں، دنیا دکھاتے ہیں، دنیا کیا آسمان دکھاتے ہیں، اور آپ کو جنت اور جہنم کی مناظر دکھاتے ہیں۔ لِنُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِنَا، یہ مقصد ہے معراج کروانے کا۔ ایک اور بات، اس کی تصدیق قرآن تو کرتا ہی ہے، ہمارا تو ایمان ہے، یقین ہے، اللہ اس پر ہمیں استقامت دے، ثابت قدمی دے، کنفیوژن سے محفوظ رکھے، معمول رکھے سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمراء کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے۔ ایک خط آپ نے شاہ روم کو بھی لکھا تھا، ہرقل، کیسر روم جسے کہتے ہیں، ہرقل اس کا نام ہے۔ یہ بات دیگر مواقع پر دیگر عنوانات سے تو ذکر ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ اس کی اتھینٹیکیشن کے واقعہ بالکل درست ہے، ہمارے وہاں دوسرے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا، اس کی تصدیق کے لیے کہ صحیح ہے یا غلط۔ عرب سے آئے ہوئے تاجر روم میں تھے، ان کو اپنے دربار میں بلایا کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے سے ایک نبی ہیں، محمد ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے، مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ باتیں ہیں، ذرا تحقیق تو کریں، کیا معاملہ ہے۔ تو ایک وفد آیا ہرقل کے دربار میں، ان عربوں کا، یہ تاجر تھے۔ ان افراد میں ایک فرد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انہوں نے قیادت کی اس ڈیلیگیشن کی، وفد کی۔ یہ متکلم ہیں جنہوں نے ہرقل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ سپہ سالار بھی تھے، اچھے بہت بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے آدمی بھی تھے، وغیرہ وغیرہ، بڑے زیرک انسان تھے، گفتگو اچھی کر لیتے تھے، بڑی صلاحیت کے مالک تھے۔ تو عرب تاجروں نے ان کو کہا کہ آپ بادشاہ کے ساتھ گفتگو کریں، تو انہوں نے گفتگو کی۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے۔ ابو سفیان کے پاس ایک موقع تھا کہ میں شاہ روم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کار بھروں، موقع تھا، آپ بھی دشمن ہے، یہ بھی مخالف ہے، تو کیوں نہ ایک۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تو ساری باتیں آ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ایسی بات ہاتھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کوئی ویک پوائنٹ محمد بن عبداللہ کا ہرقل کے سامنے رکھوں۔ اب جھوٹ ان مشرکین کو بولنا بڑا مشکل نظر آتا تھا۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولنے کی ذہن میں سوچتا تو تھا، پھر مجھے خیال آتا تھا کہ یہ میرے دوستوں کو پتہ چل گیا پیچھے کہ ابو سفیان نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تو میری جو عزت ہاتھ میں مل جائے گی۔ یہ جھوٹ اتنی بری بیماری تھی جس کو مشرکین مکہ بھی ناپسند کرتے تھے، باوجود بڑی خرابیاں ہیں ان کے، مشرک ہیں، سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے، مگر جھوٹ سے ان کو بھی نفرت ہے، اللہ ہمیں بھی نفرت عطا فرما دے۔ ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو بڑا ایک فن سمجھتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ اچھا جھوٹ بول لیتا ہے وہ اتنا زیادہ ذہین، فطین اور زیرک انسان سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اچھا دھوکہ دے لے، اچھا فراڈ کر لے، اچھا چرب زبان ہو، اچھا کسی کو بیوقوف بنا لے اپنی زبان اور جھوٹ کے بلبوتے پر، تو دنیا اسے کیا سمجھتی ہے؟ بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا چالاک آدمی۔ مشرک اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک بات میرے ذہن میں آئی، کیوں نہ یہ واقعہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جناب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آیا تھا، یہ واقعہ ہرقل کو سناتے ہیں، تو ہرقل خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خود ہی پک کر لے گا میری اس بات سے کہ وہ محمد بن عبداللہ کیسا آدمی ہے، چل جائے کہ میں بھی بتاؤں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کو سنایا۔ وہ ایک اس طرح کی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے فلسطین آیا اور پھر میں واپس آیا، اور وہاں سے میں آسمان پہلا دوسرا ساتواں سدرۃ المنتہا، اللہ کے ساتھ ملاقاتیں، باتیں،
انبیاء کی نماز امامت مشہور ہے نا واقعات آپ کے نام میں تذکیر ہے صرف دہرایا جا رہا ہے. ابو سفیان نے جب یہ واقعہ سنا ہرقل کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا ایلیا بوڑھا تورات کا عالم ایجنٹ میچو بڑی پختہ عمر کا اس نے سارا واقعہ سنا کہا حضور میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں اس واقعہ کو خود میں نے دیکھا. ابو سفیان کس مقصد کے لیے سنا رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. اور فضیلت وہ ہوتی ہے الفضل ما شہدت به الاعداء ورفعنا لك ذکر میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا ہے دنیا ساری لگ جائے لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری عزت کی تو میں نے بلندیوں درود کیا اس سے بھی اوپر کوئی گواہی دے نہ دے دشمن بھی گواہی دے. تو اس عالم نے کہا میں اس واقعہ کا چشمدید گواہ ہوں. ہرقل پوچھتا تو یہاں وہ وہاں بتانے والا کوئی تجھے کیسے یہ تو چشمدید گواہ ہے. اس نے کہا میں اس مسجد اقصی کا متولی ہوں میں یہاں عبادت کرتا ہوں ساری دنیا عبادت کر کے چلی جاتی ہے میں اینڈ پہ جاتا ہوں سارے دروازے بند کرتا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے میں یہ سارے کام کرتا ہوں. مسجد کی نگرانی مسجد اقصی کی نگرانی اس کی حفاظت انتظام انصرام اس کو کھولنا اس کو بند کرنا یہ میں کرتا ہوں. اور ایک رات ایسی بھی آئی میں نے سارے دروازے بند کر دیے ایک دروازہ میں بند کرنے لگا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا مجھ سے اس کے کواڑ میں نے بند کرنے کی کوشش کی بڑا زور لگایا مگر مجھ سے بند نہیں ہوا. میں نے کاریگر بھی بڑھا لی میں بندے اس نے کھلا چھوڑ کر چلا گیا اس کو دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. میں صبح آیا تو ایک پتھر ہے پتھر کے ساتھ سوراخ تھا اس میں لوگ جانور وغیرہ باندھ لیا کرتے تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کسی نے رات اپنا جانور باندھا ہے کوئی آدمی آیا ہے یہاں آثار ایسے بتاتے ہیں. ایلیا کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ رات کو یہ کواڑ یہ دروازے بند کیوں نہیں ہو رہے تھے اس کے پس منظر میں کچھ تھا اور یہی وہ رات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے ہیں. ایک عجوبہ میں نے اس دن دیکھا ہے جس کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں. اس کی تصدیق اس غیر مسلم اس بائبل یا تورات اور انجیل کے عالم نے بھی کی کہ یہ واقعہ ایسے ایسے رونما ہوا. تو یہ معراج النبی کا واقعہ اتنا مستند ہے اپنی غیروں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. اگلی بات یہ تو خیر اس کی صداقت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ لوگ اس کی تکذیب کرتے تھے. تکذیب مطلب جھٹلایا کرتے تھے اور اتنا حیران کن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو لوگوں نے انکار کیا. آج ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے حدیث پر ایمان ہے تو ہم تو یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ واقعات ہم نے تھوڑے دیکھے اس زمانے میں ہوتے تو جیسے آج لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو معاذ اللہ شیطانی کے ساتھ کھڑے ہوتے. اس طرح کی ہماری سوچ ایک پروان چڑھ رہی ہے ایک ہمارے دماغوں کو گھمایا جا رہا ہے ہر بات کو عقل نہیں مانتی یہ کیسے ممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا اس کی لاجک نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی لاجک ہے جس کو قرآن نے خود ذکر کیا اور اس سے بڑی لاجک کیا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا. یہ جو لاجک اچھی چیز ہے کوئی بری چیز نہیں ہے. مانگنی چاہیے سمجھنی چاہیے لینی چاہیے اس کی طرف جانا چاہیے بغیر لاجک کی کوئی چیز قبول نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب لاجک مل جائے قرآن سے سنت سے حدیث سے یا اجماع امت سے وغیرہ کیٹیگرائز ہیں تو پھر عقل کو ذرا پیچھے رکھنا چاہیے پھر ماننا چاہیے کہ قرآن نے کہا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ یہ واقعہ جب آپ نے بیان فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر مکہ میں موجود
نہیں تھے۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا تھا۔ لوگ بھاگم بھاگ گئے ابوبکر کے پاس۔ ابوبکر ایک آدمی ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں رات کے حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ گیا، پھر اوپر گیا، آسمانوں کی سیر، جنت میں نے دیکھی سارے مناظر، تیرا کیا خیال ہے؟ اور ساتھ کہا یہ تیرا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی دفعہ جس نے سنا، صدیق اکبر نے سنا۔ ابھی صدیق نہیں ہے، ابھی ابوبکر ہے۔ ابوبکر نے کہا اگر میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، حالانکہ میں تم کی زبان سے سن رہا ہوں، تم کی زبان سے نہیں سن رہا۔ اگر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے فرمایا تو بات 100% درست ہے۔ میں تو اس سے بھی آگے کی باتیں سن کر تسلیم کر چکا ہوں، اس کی بات کرتے ہیں۔ اسی کے بعد تو ابوبکر صدیق بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سو نہ ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی مکہ میں، اور ماننے والوں کی ایک قلیل تعداد تھی مکہ میں۔ اس واقعہ کو ماننے والے لوگ، تصدیق کرنے والے لوگ تھوڑے تھے، اور نہ ماننے والے لوگ زیادہ تھے۔ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ فیصلہ حق اور سچ کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سچائیاں اور حقائق ہوتے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت بلند مرتبے عطا فرمائے، ان میں ایک معراج النبی بھی ہے، اور یہ معجزہ ہے، معجزہ۔ امام الانبیاء ہم کہتے ہیں، امام الانبیاء کا لفظ ہم بولتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی سفر میں آپ کو خطاب ملا انبیاء کا امام، کہ آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، صفیں بنائی انبیاء نے، انتظار کر رہے ہیں امام کون بنے گا۔ جبرائیل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، حضور آپ کی موجودگی میں امام کون بن سکتا ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امام کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ تشریف فرما ہو تو کسی کو امامت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ کا لقب اس دن سے امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کا امام۔ پھر یہ ایسا لقب ہے کہ امام آپ یہاں صرف دنیا میں نہیں ہیں، پھر آپ عالم ارواح کے بھی آپ ہی امام ہیں، اور جناب حشر کے بھی آپ ہی امام ہیں، آخرت کی جتنی منازل مناہم سب کے آپ ہی امام ہیں۔ سب کی طرف سے اگر شفاعت کرنی ہے تو اس کی امامت بھی آپ ہی نے کرنی ہے۔ شفاعت کا مسئلہ ہے، شفاعت کی امامت کون کروائے گا؟ کون اللہ کے حضور اپنا دعا بیان کرے گا؟ کون اللہ کے حضور درخواست کرے گا؟ اس بات کی امامت بھی محمد رسول اللہ ہی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے کئی چیزیں عطا فرمائیں، جو چند میں یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، یہ بھی معراج کے موقع پر اللہ نے عطا فرمائیں۔ نمازوں کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر عطا فرمائی۔ الصلاۃ معراج المومنین کا کام ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہم وہاں نہیں جا سکے، ہمارا وہاں کیسے ممکن ہے؟ کوئی گیا، امام الانبیاء گئے، ان کا معراج آسمانوں پر جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، وہ سارے مناظر ہیں، ہمیں معراج کیسے مل سکتی ہے؟ ہمیں محمد عربی کے قدموں میں معراج مل سکتی ہے۔ قدموں سے مراد کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کو اپنانے میں ہماری معراج ہے۔ اس لیے تو الصلاۃ معراج المومنین کہا نا، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یعنی نماز کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں، نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جو 50 تھیں اور 5 ہیں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں تو یہ 5 ہی ہیں، کوئی شک نہیں، مگر ثواب 50 کا ہی ہے۔ آپ کی امت، اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز اس امت کے لیے ہے کہ ادا تو 5 کریں اور ثواب، اجر، مزدوری 50 یہ وصول کریں۔ دنیا میں کوئی ایسا سودا ہے کہ کام تھوڑا اور اجرت زیادہ؟ اللہ یہاں فارمولہ یہ بتا رہے ہیں
मेरे नबी की उम्मत तुम काम थोड़ा करोगे, उजरत तुम्हें ज्यादा अता कर। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे मैं 10 के साथ ज़रब देकर तुम्हारे अकाउंट में उसको लिखूंगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और हमें ये भी अल्लाह फिक्र सलीम अता फरमाए, शऊर दे। अल्लाह हमें ऐसे नबी अता फरमाए, ऐसी नबी की उम्मत में हम आ गए कि जिस उम्मत में होना यकीनन मौज ही मौज है, मगर कुछ करना पड़ेगा। महज उम्मत में होना कोई मौज का तसव्वुर नहीं है। ये भी हमें अपने आप को जरा दुरुस्त ट्रैक पे लाना चाहिए। अल्लाह ने इसकी तौफीक अता फरमाए।